أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم وزير الإيمان العلم. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی جو اس وقت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ نعم وزیر الایمان، ایمان کا بہترین وزیر العلم، علم ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کائنات میں اگر ایک انسان کامیاب و کامرانی چاہتا ہے تو اس کے لیے با ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ با ایمان ہے اور ایمان والا انسان ہے تو اس کی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن ہونا بڑا شرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین سے ڈائریکٹ گفتگو کی، یا ایھا الذین آمنوا جیسی مختلف آیات آپ کی پیش نظر ہوں گی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ مومنین سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی مومن ہوتے ہوئے بھی چاہتا ہے کہ اس کا بہترین وزیر ہو، ایک اچھا مشورہ دینے والا ہو، تو وہ علم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ بہترین وزیر اگر کوئی ایمان کا ہو سکتا ہے تو وہ علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں علم سے وابستگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کتاب اصول فقہ شیخ محمد رضا المظفر کے پہلے مقصد کے اندر ویسے الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کچھ مقدمات کا 14 مقدمات کا ذکر انہوں نے ابتداءً کیا ہے، جس کا جاننا علم اصول فقہ کے پڑھنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کا بحث الفاظ مقصد اول میں تھا، اور آج آپ کا مقصد ثانی شروع ہو رہا ہے، المقصد الثانی الملازمات العقلیہ۔ دوسرا مقصد جو ہے ملازمات عقلیہ سے متعلق ہے۔ اس ملازمات عقلیہ کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کو ذکر کیا جائے گا اس کا تعلق خالصتاً عقل سے، احکام عقل سے تعلق ہے، لہذا اس کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کچھ بعنوان تمہید پیش کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ من الادلہ علی الحکم الشرعی عند الاصولیین الامامیہ۔ جب علماء علم اصول کو دیکھیں گے تو علماء علم اصول دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو امامیہ فرقے تعلق رکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر امامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں یہ علم اصول فقہ کے اس فرقے سے کہ جو امامیہ فرقہ ہے، ان کے علماء علم اصول جو ہیں جب حکم شرعی کے اوپر دلیل قائم کرتے ہیں تو مختلف دلیلیں ان کی ہوتی ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل من الادلہ، من تبعیضیہ ہے، یعنی کہ ادلہ میں سے، دلیلوں میں سے کون دلیل ہے؟ علی الحکم شرعی، وہ دلیلیں جو حکم شرعی کے اوپر آتے ہیں۔ عند الاصولیین الامامیہ، علماء علم اصول امامیہ کے نزدیک العقل عقل بھی، یعنی کہ دلیلوں میں سے ایک دلیل کا نام عقل ہے۔ اذ یذکرون، اس لیے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان الادلہ الاحکام الشرعیہ الفرعیہ اربعہ، حکم شرعی فرعی کے اوپر جو دلیلیں آتی ہیں وہ دلیلیں 4 ہیں، الکتاب والسنہ والاجماع والعقل۔ یہ 4 دلیلیں احکام شرعیہ فرعیہ پر آتی ہیں، شرعی احکام، اور شرعی احکام میں بھی فرعی احکام نہ کہ اصولی احکام، عقائدی احکام نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وسیاتی فی مباحث الحجہ، انشاءاللہ اس کے بعد جو مقصد ثالث ہوگا وہ مباحث حجت ہوگا۔ مباحث حجت میں بات آئے گی انشاءاللہ، کیا کہ وجہ حجیت العقل، وہ عقل حجت ہے تو اس کا سبب کیا ہے، حجیت عقل کی وجہ، سبب، علت، اس کا ذکر مباحث حجت میں ہوگا۔ اما ہونا جہاں تک بات یہاں اس ملازمات عقلیہ کے پڑھنے کی ہے، فإنما يبحث عن تشخیص صغریات، تو یہاں ہم مشخص کریں گے کچھ صغروں کو، لیکن چونکہ جو دلیل قائم ہوتی ہے تو دلیل 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک صغرا ہوتا ہے، ایک کبرا ہوتا ہے، اور صغرا اور کبرا کو ملا کے ہم نتیجہ نکالتے ہیں جو نتیجہ سامنے آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے ہم کچھ صغریات کو مشخص کریں گے۔ کون صغریات؟ ما یحکم بہ العقل، وہ صغریات کی جس کے اوپر عقل حکم لگاتی ہے، جو عقل کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں، ان صغرا کو ہم سامنے پیش کریں گے۔ المفروض انہ حجہ،
والصغریٰ کو اس کو ہم نے فرض کر لیا ہے کہ وہ حجت ہے. فرض کہاں کر لیا؟ ابھی ہم نے کر لیا ہے. اس کی دلیل مباحث حجت ملے گی آپ کو. ایوبھا تو ہونا ان مصادیق احکام العقل، یعنی ہم جو یہاں ملازمات عقلیہ میں بحث کریں گے وہ احکام عقل کے مصادیق سے بحث کریں گے. الذی ہوا دلیل الحکم شرعی، وہ مصادیق کہ جو حکم شرعی پر دلیل بن کے سامنے آ رہے ہیں، وہ احکام عقل جو حکم شرعی پر دلیل بن کے آ رہے ہیں. وہذا نظیر البحث فی المقصد الاول، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مقصد اول کی بحث تھی. کون سا مقصد اول؟ مباحث الالفاظ، جسے مباحث الفاظ سے بحث کی تھی. ان مصادیق اصالت الظہور، جیسے ہم نے اصالت الظہور کے مصادیق سے بحث کی تھی. التی ہی حجہ، جو حجت ہے، یعنی کہ مباحث الفاظ کے اندر جو مصادیق جو ہیں اصالت الظہور کے وہ حجت ہیں. تو جیسے وہاں بحث کی تھی ویسے یہاں بحث کریں گے. وہ حجیتها انما یبحث عنها فی مباحث حجت، اور اس مباحث الفاظ کی حجیت سے بھی ہم مباحث حجت میں بحث کریں گے. تو جیسے مباحث الفاظ کی حجیت سے بحث حجت میں کریں گے مباحث حجت میں، ایسے ہی حجیت عقل سے بحث بھی مباحث حجت میں ہوگا. لیکن یہاں ہم ان احکام عقل کے مصادیق سے بحث کریں گے جن کی بنیاد پر ہم ایک حکم شرعی کا حصول چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جناب علی معاف کیجیے گا، بات ہماری کو سمجھ میں آئی نہیں، جو وضاحت فرما دیجیے اور توضیح ہو ذالک. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہم کچھ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ان ہنا مسئلتین، بے شک یہاں کچھ دو مسئلے ہیں، دو قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. الاول، پہلا، انہ اذا حکم العقل علی شیء، جب عقل کسی چیز پر حکم لگائے، کیا حکم لگائے؟ انہ حسن شرعا، عقل کہہ رہی کہ یہ شرعی طور پہ اچھا ہے. او یلزم فعلہ شرعا، یا یہ حکم لگائے کہ اس کام کا کرنا شرعی اعتبار سے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. او یحکم علی شیء انہ قبیح شرعا، یا اس کے برعکس عقلی حکم لگائے کہ یہ چیز شرعن قبیح ہے. او یلزم ترکہ شرعا، یا کہ حکم لگائے کہ اس چیز کا ترک کرنا شرعن لازم ہے. بأی طریق من الطرق، اب وہ طریق کوئی بھی ہو، راستہ کوئی بھی ہو، کسی بھی راستے سے عقل نے حکم لگائی، التی سیأتی بیان ہوا انشاءاللہ، وہ طریقے کیا کیا اس کا بیان ہوگا. اب عقل نے حکم لگا دیا یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، یہ جو کرنا ضروری ہے، اس کو کرنا ضروری نہیں، ترک کرنا ضروری ہے. حل یثبت بہذا الحکم العقلی حکم الشرع، کیا اس حکم عقلی کی بنیاد پر حکم شرع ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ سوال سامنے آیا. کیا مطلب؟ اے انہ من حکم العقل، یعنی اے انہ من حکم العقل ھذا، یعنی کہ عقل کے اس حکم سے حل یستکشف منہ، کہ یہ بھی کشف ہوتا ہے، یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، ان الشارع واقعا قد حکم بذلک، کہ واقعا شارع مقدس نے بھی یہی حکم لگایا، عقل حکم لگا رہی ہے. نہیں، حکم عقل کو دیکھنے کے بعد کیا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شارع مقدس بھی یہی حکم لگا رہے ہیں یا کوئی اور حکم لگا رہے ہیں. اب جناب اس کا مرجع کیا ہوگا، کہاں دیکھیں گے اس بات کو؟ وہ مرجع ذالک الی ان حکم العقل ھذا هل هو حجہ او لا. اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ حکم عقل حجت ہے یا نہیں ہے. وہذا البحث کما قلنا، اور یہ بحث جس ہم نے کہا اس بات کو، انما یذکر فی مباحث الحجہ، اس کا ذکر مباحث حجت میں ہوگا. ولیس ہنا موقعہ، یہاں اس کا موقع نہیں ہے. وسیاتی بیان امکان حصول قطب الحکم شرعی من غیر کتاب و سنہ، انشاءاللہ ہم یہ بات بیان کریں گے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ حکم شرعی کو بیان کرنے کے لیے یا حکم شرعی کے قطعی حصول کے لیے ہم کتاب اور سنت کے علاوہ بھی حکم شرع کو حاصل کر سکتے ہیں، اس میں امکان ہے، یہ بات ممکن ہے. وسیاتی بیان امکان، اور انشاءاللہ اس بیان کا انشاءاللہ بیان ہوگا. کون سا بیان؟ کہ امکان حصول قطع بالحکم شرعی، کہ حکم شرعی کے حاصل ہونے کا یقین من غیر کتاب و سنہ، کتاب اور سنت کے علاوہ ہی ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک حکم شرعی کو حاصل کریں مگر وہ حکم شرعی نہ کتاب میں ہو نہ سنت میں ہو. وَإِذَا حَصَلَ كَيْفَ يَكُونُ حُجَّةً، اور اگر وہ حاصل ہوگا تو حجت کیسے ہوگا، اس کو ہی بیان کریں گے انشاءاللہ ہم وہاں پہ. ایک مسئلہ تو یہ تھا، ایک مسئلہ. الثانی، دوسرا مسئلہ، انہو حل للعقل، کیا عقل کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ان یدرک بطریق من الطرق، کہ وہ درک کر سکے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے درک کر سکے، ان ھذا الشیء مثلا حسن
شرعن او قبیح او یلزم فعلہ او ترکو ان الشارع، کہ یہ درک کر سکے کہ مثلا یہ چیز اچھی ہے شرعی طور کے اوپر، یا مثلا یہ شرعی طور پہ قبیح ہے، یا یہ کہ مثلا یہ چیزیں کرنا ضروری ہے، یا یہ کہ مثلا اس چیز کا ترک کرنا ضروری ہے، ان دا شارع، شارع کے نزدیک۔ نہیں کیا عقل کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ درک کر سکے، یہ سمجھ سکے، یہ پہچان سکے؟ کیا ممکن ہے ان تمام چیزوں کو عقل کے پاس صلاحیت ہے؟ یعنی ان العقل بعد ادراکہ لحسن الافعال، یعنی عقل اس بات کے بعد جب وہ افعال کے حسن کو درک کر لے، او یا یہ کہ اس کے بعد میں لزومها، اس کے لزوم کو درک کر لے کہ یہ چیز ضروری ہے انسان کے لیے، ولقبح الاشیاء، یا کہ اس بات کو کہ کون سی چیزیں قبیح ہیں، او لزوم ترکها فی انفسها، یہ کہ ان چیزوں کو بے نفسی ترک کرنا لازم ہے، بأی طریق من الطرق، وہ راستہ کوئی بھی ہو، اگر عقل اس بات کو درک کر لے پہلے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اس کو کرنا ترک کرنا ضروری ہے، حل یدرک مع ذلک انہا کذالک عند الشارع، کیا وہ ان چیزوں کو درک کرنے کے بعد یہ درک کر سکتی ہے، یہ سمجھ سکتی ہے کہ جیسا حکم یہ لگا رہی ہے ویسا ہی حکم شارع بھی لگائیں گے؟ وہذا المقصد الثانی الذی سمیناہ بحث الملازمات العقلیہ، اور یہی مقصد ثانی جس کا نام نے ملازمت عقلیہ بحث کا نام دیا ہے، عقدناہ لاجل بیان ذلک، ہم نے اس کو منعقد ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ کی خدمت میں یہی بات بیان کریں، فی مسائل النحو التی سیأتی انشاءاللہ، ان مسائل کے ذریعے سے جو انشاءاللہ ہم عنقریب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، ویکون فی تشخیص صغریات حجیت العقل، اور انشاءاللہ اس کے اندر ہم حجیت عقل کے صغرا کو مشخص کریں گے، المبحوث عنہا فی المقصد الثالث، جس صغرا کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ مقصد ثالث میں بحث کریں گے، ثم لابد، اس کے بعد ضروری ہے، قبل تشخیص هذا الصغریات فی المسائل، کہ ان مسائل کے صغریات کو مشخص کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ من ذکر امرین، کہ ہم دو امر کا ذکر کریں، یتعلقان بالاحکام العقلیہ، جو دونوں امر احکام عقلیہ سے متعلق ہوں، مقدمتا للبحث، اس بحث کے مقدمے کے طور پر، نستعین بہذا المقصود، جس بحث کے اندر انشاءاللہ جمدہ شامل ہوں گے تاکہ ہم ان دو امر کے ذکر کرنے سے مقصود کے حاصل کرنے پر اس دونوں امر سے مدد حاصل کر سکیں، وہ یہ دونوں کون کون سے، انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔